بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم تسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا دوستوں، میں آپ لوگوں سے محمد قاسم بھائی کے بارے میں کچھ ضروری معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قاسم بھائی کی جو ہے نا داڑھی نہیں ہے، اس کو کیسے ڈریم آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس کے خوابوں میں آتے، یا اللہ اس کے کیسے خوابوں میں مناجات کرتے، تو ان کو جو ہے نا ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یعنی قاسم بھائی نے جو مشن شروع کیا ہے اس زمانے میں کسی نے شروع نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری سونپی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور سفارش کے مطابق، تو وہ آج کے دور میں کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کسی نبی کو جو ہے نا یہ حکم نہیں دیا کہ آپ داڑھی رکھ لو، یا آپ جو ہے نا نماز کا بھی حکم دیا ہے، لیکن بعض انبیاء کو تھوڑے نماز، بعض انبیاء کو زیادہ نماز، اور بعض انبیاء جو ہے نا وقفے سے جو ہے نا کچھ دیر بعد اس پہ نماز کے حکم اتر جاتا ہے۔ یہ سارے احکام ہیں، باقی بھی سارے احکام ہیں، لیکن ایک بہت ہی اہم حکم ہے جو قاسم بھائی سارے انبیاء کی سنت کے مطابق چل رہے، بالخصوص ابراہیم علیہ السلام اور جو ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیم کے مطابق ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو ہے نا شرک سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں قاسم بھائی، اور اس کو خوابوں میں جو دکھایا کیا ہے، یعنی یہ جو پکچر لگے ہوئے راستوں میں اور جو اسٹیچو وغیرہ تصویر، ان کی وجہ سے جو ہے نا عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، اور جو ہے نا بہت سارے برے اثرات ہیں اس کے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اللہ کی رحمت نہیں آتی، دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ جب لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو اس کی نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا لوگ پھر مایوس ہو کے کفر کا راستہ اپنے حاجات کو پورے کرنے کے لیے اختیار کر لیتے ہیں، یا حرام کا راستہ یا کفر کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، جیسے کہ لوگ سحر کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہے نا جو لوگ کہتے ہیں کہ قاسم بھائی کی داڑھی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو کیا ان کو یہ پتہ ہے کہ جو ہے نا داڑھی اور جو ہے نا نماز تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی جب وہ قبول نہیں ہوگی، اور یہ عبادت کا حصہ ہے جب یہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ تصویریں لگی ہوئے ہر جگہ، اسٹیچو لگے ہوئے ہر جگہ پہ جو ہے نا نمائش ہے تصویروں کی، تو جب یہ قبول نہیں ہوتے تو بتاؤ کیا فائدہ دے گی یہ عبادت ہے آپ لوگوں کی، یہ نماز ہے۔ یہ میرے خیال میں آج کل تو نماز پڑھنا ہی ایک قسم کا شرک بن گیا ہے۔ کیونکہ جو مسجد میں داخل ہوتا ہے تو مسجد کے دروازے پہ 1000 پوسٹر لگے ہوتے ہیں، کئی پارٹیز کے پوسٹر، آج کل تو جو ہے نا اسلامی جو اسکالر ہے وہ بھی اپنی پوسٹر لگوا دیتے ہیں مختلف قسم کے۔ تو یہ سب دیکھ کے نا سب سے پہلے حل یہی ہے کہ جو ہے نا قبولیت کا راستہ اختیار کیا جائے، حرام سے اجتناب کیا جائے، جو ہے نا تصویریں جو ہے نا یہ سارے گلی محلوں بازاروں سے ہٹائی جائے، اس پر پابندی لگائی جائے، پھر اس کے بعد جو ہے نا لوگوں کی نماز کی اصلاح کی جائے، عبادت کی اصلاح کی جائے، جو ہے نا تبھی اس کے بعد جو ہے نا برکت اور رحمت کے ساتھ سب کچھ سارا معاملہ ہوگا۔ ابھی جو ہو رہا ہے ایک رواجی طور پر سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی نشانی یہ ہے، نماز کیوں قبول نہیں ہوتی، اس کی نشانی ہے کہ ادھر نماز پڑھ لیتا ہے اور جو ہے نا ادھر پھر جیسے ہی مسجد سے نکل لیتا ہے تو اپنے جو ہے نا وہ بے حیا اور بیہودہ باتوں اور کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہے نا نماز آپ لوگوں کو روکتی ہے برے بے حیا اور بیہودہ کاموں اور باتوں سے، تو کس کو روکا ہوا ہے آج تک؟ نماز نے کیوں نہیں روکا؟ کیا اللہ تو سچ فرماتا ہے، لیکن ہم میں فرق ہے نا، ہم میں کیوں فرق ہے؟ کیونکہ ہماری نماز ٹھیک نہیں، یا تو ہم حرام کھاتے یا جو ہے نا تصویروں کی وجہ ہے، تو بیسک وجہ یہ ہے تصویروں کی وجہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے نا دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، تو ہم جو ہے نا پھر سحر وغیرہ دوسرے طریقوں سے جو ہے نا پھر اپنا ذریعہ لے لیتے ہیں، تو یہ بھی وجہ ہے، کئی وجوہات ہیں۔ میں آپ لوگوں سے یہ بات اس لیے شیئر کی تاکہ آپ لوگ جو ہے نا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو۔ نماز سے زیادہ ضروری ہے وہ چیز جو نماز کو قبولیت سے روک لیتی ہے۔ آپ کے پاس تصویریں پڑی ہوئی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز قبول نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت نہیں آتی، رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر کیوں پڑھتے ہو؟ کیا ریاکاری کرتے ہو؟
یا معاذ اللہ جو ہے نا وہ بس ایک رواج بنایا ہوا ہے عبادت کو یا نماز کو پہلے قوموں کی طرح. تو ہر چیز کا جو ہے نا سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.